أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے۔ تو کہہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ۔ خلاصہ تفسیر، جب کعبہ قبلہ نماز مقرر ہو کر یہود کا قبلہ متروک ہو گیا تو بوجہ ناگواری کے اب تو یہ بے وقوف لوگ ضرور ہی کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابق سمت قبلہ سے کہ بیت المقدس تھا جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے، کس بات نے دوسری سمت کی طرف بدل دیا؟ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ سب سمتیں خواہ مشرق ہو اور خواہ مغرب ہو اللہ ہی کے ملک ہیں۔ خدا تعالی کو مالکانہ اختیار ہے، جس سمت کو چاہیں مقرر فرما دیں۔ کسی کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں ہے، کسی کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں ہے، اور سیدھا طریق احکام شرعیہ کے باب میں یہی اعتقاد ہے۔ لیکن بعضوں کو اس راہ کے اختیار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، خواہ مخواہ علتیں ڈھونڈتے پھرا کرتے ہیں۔ البتہ جس کو خدا ہی اپنے فضل سے چاہیں یہ سیدھا طریق بتلا دیتے ہیں۔ معارف و مسائل، اس آیت میں مخالفین کا اعتراض دوبارہ تحویل قبلہ نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس اعتراض اور جواب سے پہلے قبلے کی حقیقت اور اس کی مختصر تاریخ سن لیجئے، جس سے سوال و جواب کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ قبلہ کے لفظی معنی ہے سمت توجہ، یعنی جس طرف رخ کیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی ذات پاک مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی قیدوں اور سمتوں سے بالا تر ہے، اور وہ کسی خاص سمت میں نہیں۔ اس کا اثر طبعی خاص طور پر یہ ہونا تھا کہ کوئی عبادت کرنے والا کسی خاص رخ کا پابند نہ ہوتا، جس کا جس طرف جی چاہتا نماز میں اپنا رخ اس طرف کر لیتا، اور ایک ہی آدمی کسی وقت ایک طرف اور کسی وقت کئی طرف رخ کرتا تو وہ بھی بے جا نہ ہوتا۔ لیکن ایک دوسری حکمت الہیہ اس کی مقتضی ہوئی کہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، بعض انفرادی ہیں، بعض اجتماعی۔ ذکر اللہ اور روزہ وغیرہ انفرادی عبادات ہیں جن کو خلوت اور اخفاء کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے، اور نماز اور حج اجتماعی عبادات ہیں جن کو جماعت و اجتماع و اعلان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں عبادت کے ساتھ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب کا بتلانا اور سکھانا بھی پیش نظر ہے، اور یہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ اجتماعی نظام کا سب سے بڑا بنیادی اصول افراد کثیرہ کی وحدت اور یکجہتی ہے۔ یہ وحدت جتنی زیادہ قوی سے قوی ہوگی اتنا ہی اجتماعی نظام مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ انفرادیت اور تشدد اجتماعی نظام کے لیے سم میں قاتل ہیں، انفرادیت اور تشدد اجتماعی نظام کے لیے سم میں قاتل ہے۔ پھر نقطہ وحدت متعین کرنے میں ہر قرن ہر زمانے کے لوگوں کی مختلف راہیں رہی ہیں۔ کسی قوم نے نسل اور نسب کو نقطہ وحدت قرار دیا، کسی نے وطن اور جغرافیائی خصوصیات کو، کسی نے رنگ اور زبان کو، لیکن دین الہی اور شرائع انبیاء علیہم السلام نے ان غیر اختیاری چیزوں کو نقطہ وحدت بنانے کے قابل نہیں سمجھا، اور نہ در حقیقت یہ چیزیں ایسی ہیں جو پورے افراد انسانی کو کسی ایک مرکز پر جمع کر سکیں، بلکہ جتنا غور کیا جائے یہ وحدتیں در حقیقت افراد انسانی کو بہت سی کثرتوں میں تقسیم کر ڈالنے اور آپس میں ٹکراؤ اور اختلافات کے اسباب ہیں۔
دین اسلام نے جو در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، وحدت کا اصل نقطہ فکر و خیال اور عقیدے کی وحدت کو قرار دیا۔ دین اسلام نے جو در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، وحدت کا اصل نقطہ فکر و خیال اور عقیدے کی وحدت کو قرار دیا، اور کروڑوں خداؤں کی پرستش میں بٹی ہوئی دنیا کو ایک ذات حق وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی، جس پر مشرق اور مغرب اور ماضی و مستقبل کے تمام افراد انسانی جمع ہو سکتے ہیں۔ پھر اس حقیقی فکری اور نظری وحدت کو عملی صورت اور قوت دینے کے لیے کچھ ظاہری وحدتیں بھی ساتھ لگائی گئیں، مگر ان ظاہری وحدتوں میں اصول یہ رکھا گیا کہ وہ عملی اور اختیاری ہوں، تاکہ تمام افراد انسانی ان کو اختیار کر کے ایک رشتہ اخوت میں منسلک ہو سکیں۔ نسب، وطن، زبان، رنگ وغیرہ اختیاری چیزیں نہیں ہیں۔ جو شخص ایک خاندان کے اندر پیدا ہو چکا ہے وہ کسی طرح دوسرے خاندان میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو پاکستان میں پیدا ہو چکا وہ انگلستان یا افریقہ میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو کالا ہے وہ اپنے اختیار سے گورا، اور جو گورا ہے وہ اپنے اختیار سے کالا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ان چیزوں کو مرکز وحدت بنایا جائے تو انسانیت کا سینکڑوں بلکہ ہزاروں ٹکڑوں اور گروہوں میں تقسیم ہو جانا ناگزیر ہوگا۔ اس لیے دین اسلام نے ان چیزوں سے جس سے تمدنی مفاد وابستہ ہیں ان کا پورا احترام کرتے ہوئے ان کو وحدت انسانی کا مرکز نہیں بننے دیا کہ یہ وحدتیں افراد انسانی کو مختلف کثرتوں میں بانٹنے والی ہیں۔ ہاں، اختیاری امور میں اس کی پوری رعایت رکھی کہ فکری وحدت کے ساتھ عملی اور صوری وحدت بھی قائم ہو جائے، مگر اس میں بھی اس کا پورا لحاظ رکھا گیا کہ مرکز وحدت ایسی چیزیں بنائی جائیں جن کا اختیار کرنا ہر مرد و عورت، لکھے پڑھے اور ان پڑھ، شہری اور دیہاتی، امیر و غریب کو یکساں طور پر آسان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے تمام دنیا کے لوگوں کو لباس اور مسکن، کھانے اور پینے کے کسی ایک طریقے کا پابند نہیں کیا کہ ہر جگہ کے موسم اور طباع مختلف اور ان کی ضروریات مختلف ہیں۔ سب کو ایک ہی طرح کے لباس یا شعار یا یونیفارم کا پابند کر دیا جائے تو بہت سی مشکلات پیش آئیں گی۔ پھر اگر یہ یونیفارم کم سے کم تجویز کر دیا جائے تو یہ اعتدال انسانی پر ظلم ہوگا اور اللہ تعالی جل شانہ کے دیے ہوئے عمدہ لباس اور عمدہ کپڑوں کی بے حرمتی ہوگی، اور اگر اس سے زائد کسی لباس کا پابند کیا جائے تو غریب مفلس لوگوں کو مشکلات پیش آئیں گی۔ اس لیے شریعت اسلام نے مسلمانوں کا کوئی ایک شعار یونیفارم مقرر نہیں کیا، بلکہ مختلف قوموں میں جو طریقے اور اوضاع لباس کی رائج تھیں ان سب پر نظر کر کے ان میں سے جو صورتیں اثراف بیجا یا فخر وغیرہ یا کسی غیر مسلم قوم کی نقالی پر مبنی تھیں صرف ان کو ممنوع قرار دے کر باقی چیزوں میں ہر فرد اور ہر قوم کو آزاد اور خود مختار رکھا۔ مرکز وحدت ایسی چیزوں کو بنایا گیا جو اختیاری بھی ہوں اور آسان اور سستی بھی۔ ان چیزوں میں جیسے جماعت نماز کی صف بندی، ایک امام کی نقل و حرکت کی مکمل پابندی، حج میں لباس اور مسکن کا اشتراک وغیرہ ہے۔ اسی طرح ایک اہم چیز سمت قبلہ کی وحدت بھی ہے کہ اگرچہ اللہ جل شأنہ کی ذات پاک ہر سمت و جہت سے بالاتر ہے، اس کے لیے شش جہت یکساں ہیں، لیکن جماعت میں اجتماعی صورت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کا رخ کسی ایک ہی جہت و سمت کی طرف ہونا ایک بہترین اور آسان اور بے قیمت وحدت کا ذریعہ ہے، جس پر سارے مشرق و مغرب اور جنوب و شمال کے انسانی جمع ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ایک سمت و جہت کون سی ہو جس کی طرف ساری دنیا کا رخ پھیرا جائے، اس کا فیصلہ اگر انسانوں پر چھوڑا جائے تو یہی ایک سب سے بڑی بناء اختلاف و نزاع بن جاتی ہے۔ اس لیے ضرور تھا کہ اس کا تعین خود حضرت حق جل وعلا شأنہ کی طرف سے ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کعبہ کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی گئی تھی۔ حضرت آدم اور اولاد آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا قبلہ یہی بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا جو گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، ہدایت والا، جہان والوں کے لیے۔
نوح علیہ السلام تک سب کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا. طوفان نوح علیہ السلام کے وقت پوری دنیا غرق ہو کر تباہ ہو گئی، بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی، اور ان کے بعد حضرت خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ بحکم خداوندی بیت اللہ کی تعمیر کی، اور یہی ان کا اور ان کی امت کا قبلہ رہا. اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا. اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا، اور بقول ابو العالیہ انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والسلام جو بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی عمل ایسا کرتے تھے کہ صخرہ بیت المقدس بھی سامنے رہے اور بیت اللہ بھی. حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی تو بقول بعض علماء ابتداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یعنی خانہ کعبہ ہی قرار دیا گیا. مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے اور مدینہ طیبہ میں قیام کرنے کے بعد اور بعض روایات کے اعتبار سے ہجرت مدینہ سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی. مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں آج تک اس کی علامات موجود ہیں جہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا فرمائی تھیں. حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے تو سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا اطاعت تھے اور حکم خداوندی کے مطابق نمازیں بیت المقدس کی طرف ادا فرما رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی رغبت اور دلی خواہش یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ پھر وہی آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ قرار دے دیا جائے. اور چونکہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ اپنے مقبول بندوں کی مراد اور خواہش و رغبت کو پورا فرماتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کی جائے گی، اور اس لیے انتظار وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے. اسی کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ہم دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا آسمان کی طرف نظر اٹھانا، سو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ وہی بدل دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اس لیے آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کریں. اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا اظہار فرما کر اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف رخ کیا کریں. نماز میں خاص بیت اللہ کا استقبال ضروری نہیں، اس کی سمت کا استقبال بھی بیرونی دنیا کے لیے کافی ہے. یہاں ایک فقہی نقطہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس آیت میں کعبہ یا بیت اللہ کے بجائے لفظ مسجد حرام کا استعمال فرمایا گیا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ بلاد بعیدہ کے رہنے والوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ عین بیت اللہ کی محاذات پائی جائے، بلکہ سمت بیت اللہ کی طرف رخ کر لینا کافی ہے. ہاں، جو شخص مسجد حرام میں موجود ہے یا کسی پہاڑ پر بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، بیت اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے خاص بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. اگر بیت اللہ کی کوئی چیز بھی اس کے چہرے کے محاذات میں نہ آئی تو اس کی نماز نہیں ہوتی، بخلاف ان لوگوں کے جن کے سامنے بیت اللہ نہیں، کہ ان کے واسطے سمت بیت اللہ یا مسجد حرام کی طرف رخ کر لینا کافی ہے. بہرحال ہجرت مدینہ سے 16-17 مہینے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنایا گیا. اس پر یہود اور بعض مشرکین و منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کے دین کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا قبلہ بھی روز روز بدلتا رہتا ہے. قرآن کریم نے ان کا یہ اعتراض آیت مذکورہ میں نقل فرمایا، مگر ساتھ ہی یہ عنوان
مگر ساتھ ہی عنوان یہ رہا کہ بے وقوف لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کی بے وقوفی اس جواب سے واضح ہو گئی جو اس کے بعد ذکر فرمایا گیا ہے. ارشاد ہے قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ چلاتا ہے. اس میں استقبال قبلہ کی حقیقت کو واضح فرما دیا کہ کعبہ اور بیت المقدس کی کوئی خصوصیت بجز اس کے کہ نہیں کہ حکم ربانی نے ان کو کوئی امتیاز دے کر قبلہ بنا دیا. وہ اگر چاہیں تو ان دونوں کے علاوہ کسی تیسری چوتھی چیز کو بھی قبلہ بنا سکتے ہیں. پھر جس کو قبلہ بنا دیا گیا اس کی طرف رخ کرنے میں جو کچھ فضیلت اور ثواب ہے اس کی روح حکم حق جل شأنہ کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں، جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا بنیادی اصول ہے. اور اسی لیے دوسری آیت میں اور زیادہ واضح فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اس میں ذاتی کوئی نیکی اور ثواب نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی اللہ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے میں ہے. اور ایک آیت میں فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یعنی تم اللہ کے فرمان کے مطابق جس طرف بھی رخ کرو اللہ تعالی کی توجہ اسی طرف پاؤ گے. ان آیات نے قبلہ اور استقبال قبلہ کی حقیقت کو بھی واضح فرما دیا کہ اس میں ان مقامات کی کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان میں فضیلت پیدا ہونے کا سبب ہی یہ ہے کہ ان کو حق تعالی نے قبلہ بنانے کے لیے اختیار فرما لیا، اور اس کی طرف رخ کرنے میں ثواب کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ یہ حکم ربانی کی اطاعت ہے. اور شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلے میں تغیر و تبدل فرمانے کی یہ بھی حکمت ہو کہ عملی طور سے لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ قبلہ کوئی بت نہیں جس کی پرستش کی جائے، بلکہ اصل چیز حکم خداوندی ہے. وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا آ گیا ہو تو اس کی تعمیل کی، پھر جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل گیا تو اسی کی طرف رخ کرنا عبادت ہو گیا. اس کے بعد والی آیت میں خود قرآن کریم نے بھی اس حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. یعنی جس قبلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رہ چکے ہیں اس کو قبلہ بنانا تو محض اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس حقیقت قبلہ کے بیان سے ان بے وقوف مخالفین کا بھی پورا جواب ہو گیا جو قبلے کے بارے میں تغیر و تحویل کو اصول اسلام کے منافی سمجھتے اور مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے. آخر میں ارشاد فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اس میں بتلا دیا ہے کہ سیدھی راہ یہی ہے کہ انسان حکم حق جل شأنہ کے لیے کمر بستہ منتظر رہے، جو حکم مل جائے اس پر بے چون و چرا عمل کرے، اور یہ سیدھی راہ اللہ تعالی کے فضل سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی. مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 چیزوں پر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 چیزوں پر ہے. ایک یہ کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم ساری امتوں کو ملا تھا. یہود نے سنیچر کا دن مقرر کر لیا اور نصارہ نے اتوار کا، اور حقیقت میں عند اللہ وہ جمعے کا روز تھا جو مسلمانوں کے انتخاب میں آیا.
دوسرے وہ قبلہ جو تحویل کے بعد مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا اور کسی امت کو اس کی توفیق نہیں ہوئی. تیسرے امام کے پیچھے آمین کہنا کہ یہ تینوں خصلتیں صرف مسلمانوں کو میسر ہوئیں، اہل کتاب ان سے محروم ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا. خلاصہ تفسیر. اور اے متبعان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ دنیا میں شرف و امتیاز حاصل ہونے کے علاوہ آخرت میں بھی تمہارا بڑا شرف ظاہر ہو کہ تم ایک بڑے مقدمے میں جس میں ایک فریق حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور فریق ثانی ان کی مخالف قومیں ہوں گی، ان مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ تجویز ہو. اور شرف بالائے شرف یہ ہوا کہ تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں، اور اس شہادت سے تمہاری شہادت معتبر ہونے کی تصدیق ہو. پھر تمہاری شہادت سے اس مقدمے کا حضرات انبیاء علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہو اور مخالفین مجرم قرار پا کر سزا یاب ہو، اور اس امر کا اعلیٰ درجے کی عزت ہونا ظاہر ہے. معارف و مسائل. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعتدال. لفظ وسط بفتح السین بمعنی اوسط ہے، اور خیر الامور اور افضل اشیاء کو وسط کہا جاتا ہے. ترمذی میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ وسط کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے جو بہترین کے معنی میں آیا ہے. قرطبی. اس آیت میں امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کی ایک امتیازی فضیلت و خصوصیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل امت بنائی گئی. اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے اشرف و افضل ہے، اسی طرح ہم نے امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ عطا کی کہ اس کو ایک معتدل امت بنایا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء علیہ السلام کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی، اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی طرف سے گواہی پیش ہوگی اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں اللہ تعالی جل شأنہ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی مقدور بھر پوری کوشش کی. مدعا علیہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر یہ جراح کریں گی کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمارے زمانے میں وجود بھی نہ تھا، اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر، اس کی گواہی ہمارے مقابلے میں کیسے قبول کی جا سکتی ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جراح کا یہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگر ان کے واقعات و حالات کی خبر ہمیں ایک صادق مصدوق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے دی ہے جس پر ہم ایمان لائے، اور ان کی خبر کو اپنے معائنے سے زیادہ وقی اور سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی شہادت میں حق بجانب اور سچے ہیں. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہیوں کا تزکیہ اور توثیق کریں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے. اللہ تعالی کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ صحیح حالات معلوم ہوئے. محشر کے اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری، ترمذی، نسائی اور مسند احمد کی متعدد احادیث میں مجملاً اور مفصلاً مذکور ہے.
الغرض آیت مذکورہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ فضیلت و شرف کا راز یہ بتلایا گیا کہ یہ امت معتدل امت بنائی گئی ہے. اس لیے یہاں چند باتیں قابل غور ہیں. اعتدال امت کی حقیقت، اہمیت اور اس کی کچھ تفصیل. ایک، اعتدال کے معنی اور حقیقت کیا ہے؟ دو، وصف اعتدال کی یہ اہمیت کیوں ہے کہ اس پر مدار فضیلت رکھا گیا؟ تین، اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے معتدل ہونے کا واقعات کی روح سے کیا ثبوت ہے؟ ترتیب بار ان تینوں سوالوں کا جواب یہ ہے. ایک، اعتدال کے لفظی معنی ہے برابر ہونا. یہ لفظ عدل سے مشتق ہے. اس کے معنی بھی برابر کے ہیں، اس کے معنی بھی برابر کرنے کے ہیں. دو، وصف اعتدال کی یہ اہمیت کہ انسان کو انسانی شرف و فضیلت کا معیار قرار دیا گیا ذرا تفصیل طلب ہے. اس کو پہلے ایک محسوس مثال سے دیکھیے. دنیا کے جتنے نئے اور پرانے طریقے جسمانی صحت و علاج کے لیے جاری ہیں، طب یونانی، ویدک، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک وغیرہ، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ بدن انسانی کی صحت اعتدال مزاج سے ہے، اور جہاں یہ اعتدال کسی جانب خلل پذیر ہو وہی بدن انسانی کا مرض ہے. خصوصاً طب یونانی کا تو بنیادی اصولی مزاج کی پہچان پر موقوف ہے. انسان کا بدن 4 خلط خون، بلغم، سودا، صفرا سے مرکب اور انہی چاروں اخلاط سے پیدا شدہ 4 کیفیات انسان کے بدن میں ضروری ہیں: گرمی، ٹھنڈک، خشکی اور تری. جس وقت تک یہ چاروں کیفیات مزاج انسانی کے مناسب حدود کے اندر معتدل رہتی ہیں وہ بدن انسانی کی صحت و تندرستی کہلاتی ہے، اور جہاں ان میں سے کوئی کیفیت مزاج انسانی کی حد سے زیادہ ہو جائے یا گھٹ جائے وہی مرض ہے، اور اگر اس کی اصلاح و علاج نہ کیا جائے تو ایک حد میں پہنچ کر وہی موت کا پیام ہو جاتا ہے. اس محسوس مثال کے بعد اب روحانیت اور اخلاقیات کی طرف آئیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں بھی اعتدال اور اخلاقی مرض ہے، اور اس مرض کا اگر علاج کر کے اعتدال پر نہ لایا جائے تو اس کا نتیجہ روحانی موت ہے. اور یہ بھی کسی صاحب بصیرت انسان پر مخفی نہیں کہ جوہر انسانیت جس کی وجہ سے انسان ساری مخلوقات کا حاکم اور مخدوم قرار دیا گیا ہے وہ اس کا بدن یا بدن کے اجزاء و اخلاط یا ان کی کیفیات، حرارت و برددت نہیں، کیونکہ ان اجزاء و کیفیات میں تو دنیا کے سارے جانور بھی انسانیت کے ساتھ شریک بلکہ انسانیت سے زیادہ حصہ رکھنے والے ہیں. جوہر انسانیت جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات اور آقائے کائنات مانا گیا ہے وہ اس کے گوشت، پوست اور حرارت و برددت وغیرہ سے بالاتر کوئی چیز ہے جو انسان میں کامل اور اکمل طور پر موجود ہے. دوسری مخلوقات کو اس کا وہ درجہ حاصل نہیں اور اس کا معین کر لینا بھی کوئی باریک اور مشکل کام نہیں کہ وہ انسان کا روحانی اور اخلاقی کمال ہے جس نے اس کو مخدوم کائنات بنایا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست. اور اسی وجہ سے وہ انسان جو اپنے جوہر شرافت اور فضیلت کی بے قدری کر کے اس کو ضائع کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے این کے می بینی خلاف آدمند نی تند آدم غلاف آدمند. اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کا جوہر شرافت اور مدار فضیلت اس کے روحانی اور اخلاقی کمالات ہیں، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ بدن انسانی کی طرح روح انسانی بھی اعتدال و بے اعتدالی کا شکار ہوتی ہے، اور جس طرح بدن انسانی کی صحت اس کے مزاج اور اخلاق کا اعتدال ہے اسی طرح روح کی صحت روح اور اس کے اخلاق کا اعتدال ہے. اس لیے انسان کامل کہلانے کا مستحق صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو جسمانی اعتدال کے ساتھ روحانی اور اخلاقی اعتدال بھی رکھتا ہو. یہ کمال تمام انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام میں بھی سب سے زیادہ یہ کمال حاصل تھا. اس لیے انسان کامل کے اولین مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اور جس طرح جسمانی علاج معالجے کے لیے ہر زمانے اور ہر جگہ ہر بستی میں طبیب اور ڈاکٹر اور دواؤں اور آلات کا ایک محکم نظام حق تعالی جل شانہ نے قائم فرمایا ہے، اسی طرح روحانی علاج اور قوموں میں اخلاقی اعتدال پیدا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، ان کے ساتھ آسمانی ہدایات بھیجی گئیں،
اور بقدر ضرورت مادی طاقتیں بھی عطا کی گئیں جن کے ذریعے وہ یہ قانون اعتدال دنیا میں نافذ کر سکیں۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے سورہ حدید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یعنی ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت یہی بتلائی ہے کہ وہ ان کے ذریعے لوگوں میں اخلاقی اور عملی اعتدال پیدا کریں۔ کتاب اخلاق اور روحانی اعتدال پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور ترازو معاملات لین دین میں عملی اعتدال پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ترازو سے مراد ہر پیغمبر کی شریعت ہو جس کے ذریعے اعتدال حقیقی معلوم ہوتا ہے اور عدل و انصاف قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس تفصیل سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی اصلی غرض و حکمت یہی ہے کہ قوموں کو اخلاقی اور عملی اعتدال پر قائم کیا جائے، اور یہی قوموں کی صحت مندی اور تندرستی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر قسم کا اعتدال، اس بیان سے آپ نے یہ بھی معلوم کر دیا ہوگا کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی جو فضیلت آیت مذکورہ میں بتلائی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے۔ یہ بولنے اور لکھنے میں تو ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کسی قوم یا شخص میں جتنے کمالات اس دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے حاوی اور جامع ہے۔ اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط یعنی معتدل امت فرما کر یہ بتلا دیا کہ انسان کا جوہر شرافت و فضیلت ان میں بدرجہ کمال موجود ہے، اور جس غرض کے لیے آسمان و زمین کا سارا نظام ہے اور جس کے لیے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں بھیجی گئی ہیں، یہ امت اس میں ساری امتوں میں سے ممتاز اور افضل ہے۔ قرآن کریم نے اس امت کے متعلق اس خاص وصف فضیلت کا بیان مختلف آیات میں مختلف عنوانات سے کیا ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک ایسی امت ہے جو سچی راہ بتلاتے ہیں اور اس کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال روحانی و اخلاقی کو واضح فرمایا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات کو چھوڑ کر آسمانی ہدایت کے مطابق خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی معاملے میں نزاع و اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ بھی اسی بے باک آسمانی قانون کے ذریعے کرتے ہیں جس میں کسی قوم یا شخص کے ناجائز مفاد کا کوئی خطرہ نہیں۔ اور سورہ آل عمران میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی اعتدال مزاج اور اعتدال روحانی کے آثار کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم سب امتوں میں بہتر ہو جو عالم میں بھیجی گئی ہو، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی جس طرح ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سب رسولوں میں افضل نصیب ہوئے، کتاب سب کتابوں میں جامع اور اکمل نصیب ہوئی، اسی طرح ان کو قوموں کا صحت مندانہ مزاج اور اعتدال بھی اس اعلیٰ پیمانے پر نصیب ہوا کہ وہ سب امتوں میں بہتر امت قرار پائی۔ اس پر علوم و معارف کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، ایمان و عمل و تقوی کی تمام شاخیں ان کی قربانیوں سے سبز و شاداب ہوں گی، وہ کسی مخصوص ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی، بلکہ اس کا دائرہ عمل سارے عالم اور انسانی زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہوگا۔ گویا اس کا وجود ہی اس لیے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے، اور جس طرح ممکن ہو انہیں جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کر دے۔ اخرجت للناس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امت دوسروں کی خیر خواہی اور فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا فرض منصبی اور قومی نشان یہ ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت کرے، برے کاموں سے روکے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الدین النصیحہ کا یہی مطلب ہے کہ دین اس کا نام ہے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کرے۔ پھر برے کاموں میں کفر، شرک، بدعات، رسوم قبیحہ، فسق و فجور اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں۔ ان سے روکنا بھی کئی طرح ہوگا، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قلم سے، کبھی تلوار سے، غرض ہر قسم کا جہاد اس میں داخل ہو گیا۔ یہ صرف جس قدر عموم و اہتمام سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی گئی، پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اب تیسری بات غور طلب یہ رہ گئی کہ اس امت کے توسط و اعتدال کے واقعات سے ثبوت کیا ہے۔ اس کی تفصیل طویل اور تمام امتوں کے اعتقادات، اعمال و اخلاق اور کارناموں کا موازنہ نہ کر کے بتلانے پر موقوف ہے۔ اس کی تفصیل طویل اور تمام امتوں کے اعتقادات، اعمال و اخلاق اور کارناموں کا موازنہ کر کے بتلانے پر موقوف ہے۔ اس میں سے چند چیزیں بطور مثال ذکر کی جاتی ہیں۔ اعتقادی اعتدال، سب سے پہلے اعتقادی اور نظری اعتدال کو لے لیجئے تو پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے رسولوں کو اس کا بیٹا بنا لیا اور ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے۔ وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور دوسری طرف انہی قوموں کے دوسرے افراد کا یہ عالم بھی مشاہدے میں آئے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل معجزات دیکھنے اور برتنے کے باوجود جب ان کا رسول ان کو کسی جنگ و جہاد کی دعوت دیتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی جائیے آپ اور آپ کا پروردگار وہی مخالفین سے قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ کہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اپنے انبیاء کو خود ان کے ماننے والوں کی والے طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے ہیں، بخلاف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ہر قرن، ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق و محبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے اپنی جان و مال اور اولاد و آبرو سب کو قربان کر دیتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کا زمانے میں۔ اور دوسری طرف یہ اعتلال کہ رسول کو رسول اور خدا کو خدا سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی اہما کمالات و فضائل عبد اللہ و رسول مانتے اور کہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدائے اور مناقب میں بھی یہ پیمانہ رکھتے ہیں جو قصیدہ بردہ میں فرمایا، یعنی اس کلمہ کفر کو تو چھوڑ دو جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ معاذ اللہ خود خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں جو کچھ کہو وہ سب حق و صحیح ہے، جس کا خلاصہ کسی نے ایک مصرعے میں اس طرح بیان کر دیا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عمل اور عبادت میں اعتدال، اعتقاد کے بعد عمل اور عبادت کا نمبر ہے۔ اس میں ملاحظہ فرمائیے پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اپنی شریعت کے احکام کو چند ٹکوں کے بدلے فروخت کیا جاتا ہے، رشوتیں لے کر آسمانی کتاب میں ترمیم کی جاتی ہے،
یا غلط فتوے دیے جاتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے شرعی احکام کو بدلا جاتا ہے، عبادت سے پیچھا چھڑایا جاتا ہے، اور دوسری طرف عبادت خانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کر لی، وہ خدا کی دی ہوئی حلال نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھتے اور سختیاں جھیلنے ہی کو عبادت و ثواب سمجھتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف ایک طرف رہبانیت کو انسانیت پر ظلم قرار دیا اور دوسری طرف احکام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا، اور قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کے مالک بن کر دنیا کو یہ دکھلا دیا کہ دیانت و سیاست میں یا دین و دنیا میں بیر نہیں۔ مذہب صرف مسجدوں یا خانقاہوں کے گوشوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کی حکمرانی بازاروں اور دفتروں پر بھی ہے، اور وزارتوں اور عمارتوں پر بھی۔ اس نے بادشاہی میں فقیری اور فقیری میں بادشاہی سکھلائی۔ معاشرتی اور تمدنی اعتدال۔ اس کے بعد معاشرت اور تمدن کو دیکھیے تو پچھلی امتوں میں آپ ایک صرف یہ بے اعتدالی دیکھیں گے، تو پچھلی امتوں میں آپ ایک طرف یہ بے اعتدالی دیکھیں گے کہ انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں، حق ناحق کی کوئی بحث نہیں، اپنی اغراض کے خلاف جس کو دیکھا اس کو کچل ڈالنا، قتل کر دینا، لوٹ لینا سب سے بڑا کمال ہے۔ ایک رئیس کی چراگاہ میں کسی کے دوسرے کا اونٹ گھس گیا اور وہاں کچھ نقصان کر دیا تو عرب کی مشہور جنگ حرب بسوس مسلسل 100 برس جاری رہی، ہزاروں انسانوں کا خون ہوا، عورتوں کو انسانی حقوق دینا تو کجا زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کہیں بچپن ہی میں ان کا زندہ ددگور کر دینے کی رسم تھی، کہیں مردہ شوہروں کے ساتھ ستی کر کے جلا ڈالنے کا رواج تھا۔ اس کے بالمقابل دوسری طرف یہ سفیہانہ رحم دلی کہ کیڑے مکوڑوں کی ہتیا کو حرام سمجھیں، جانوروں کے ذبیحہ کو حرام قرار دیں، خدا کے حلال کیے ہوئے جانوروں کے گوشت و پوست سے نفع اٹھانے کو ظلم سمجھیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریعت نے ان سب بے اعتدالیوں کا خاتمہ کیا۔ ایک طرف انسان کو انسان کے حقوق بتلائے اور نہ صرف صلح و دوستی کے وقت بلکہ عین میدان جنگ میں مخالفین کے حقوق کی حفاظت سکھلائے، عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق عطا فرمائے، اور دوسری طرف ہر چیز کی حد مقرر فرمائی جس سے آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کو جرم قرار دیا، اور اپنے حقوق کے معاملے میں درگزر اور عفو و چشم پوشی کا سبق سکھلایا، اور دوسروں کے حقوق کا پورا اہتمام کرنے کے آداب سکھلائے۔ اقتصادی اور مالی اعتدال۔ اس کے بعد دنیا کی ہر قوم و ملت میں سب سے اہم مسئلہ معاشیات و اقتصادیات کا ہے۔ اس میں بھی دوسری قوموں اور امتوں میں طرح طرح کی بے اعتدالیاں نظر آئیں گی۔ ایک طرف نظام میں سرمایہ داری ہے جس میں حلال و حرام کی قیود سے اور دوسرے لوگوں کی خوشحالی یا بدحالی سے آنکھیں بند کر کے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لینا سب سے بڑی انسانی فضیلت سمجھی جاتی ہے، تو دوسری طرف شخصی اور انفرادی ملکیت ہی کو سرے سے جرم قرار دیا جاتا ہے، اور غور کرنے سے دونوں اقتصادی نظاموں کا حاصل مال و دولت کی پرستش اور اس کو مقصد زندگی سمجھنا اور اس کے لیے دوڑ دھوپ ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریعت نے اس میں بھی اعتدال کی عجیب و غریب صورت پیدا کی کہ ایک طرف تو دولت کو مقصد زندگی بنانے سے منع فرمایا اور انسانی عزت و شرافت یا کسی منصب و عہدے کا مدار اس پر نہیں رکھا، اور دوسری طرف تقسیم دولت کے ایسے پاکیزہ اصول مقرر کیے جن سے کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے اور کوئی فرد ساری دولت کو نہ سمیٹ لے۔ قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا، مخصوص چیزوں میں انفرادی ملکیت کا مکمل احترام کیا، حلال مال کی فضیلت، اس کے رکھنے اور استعمال کرنے کے صحیح طریقے بتلائے۔ اس کی تفصیل اس قدر طویل ہے کہ ایک مستقل بیان کو چاہتی ہے۔ اس وقت بطور مثال چند نمونے اعتدال اور بے اعتدالی کے پیش کرنے تھے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے جس سے آیت مذکورہ کا مضمون واضح ہو گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معتدل اور بہترین امت بنایا گیا ہے۔ شہادت کے لیے عدل سقا ہونا شرط ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسط اور عدل و سقا اس لیے بنایا گیا کہ یہ شہادت دینے کے قابل
ہو جائیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص عدل نہیں وہ قابل شہادت نہیں. عدل کا ترجمہ فقہ یعنی قابل اعتماد کیا جاتا ہے. اس کی پوری شرائط کتب فقہ میں مذکور ہیں. اجماع کا حجت ہونا، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت اجماع امت کے حجت ہونے پر ایک دلیل ہے، کیونکہ جب اس امت کو اللہ تعالی نے شہداء قرار دے کر دوسری امتوں کے بالمقابل ان کی بات کو حجت بنا دیا تو ثابت ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت ہے اور عمل اس پر واجب ہے. اس طرح کے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کا اجماع، تابعین رحمۃ اللہ علیہ پر اور تابعین رحمۃ اللہ علیہما کا اجتماع تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہما پر حجت ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کرے کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں. اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے، اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان. بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان. خلاصہ تفسیر. اور اصل میں تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کعبہ ہی قبلہ تجویز کر رکھا تھا، اور جس سمت قبلہ پر آپ چند روز قائم رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس مصلحت کے لیے تھا کہ ہم کو ظاہری طور پر بھی معلوم ہو جاوے کہ اس کے مقرر ہونے سے یا بدلنے سے یہود اور غیر یہود میں سے کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے اور نفرت اور مخالفت کرتا ہے. اس امتحان کے لیے اس عارضی قبلے کو مقرر کیا تھا، پھر اصلی قبلہ اس کو منسوخ کر دیا، اور یہ قبلے کا بدلنا منحرف لوگوں پر ہوا بڑا ثقیل. ہاں مگر جن لوگوں کو اللہ تعالی نے سیدھے طریق کی ہدایت فرمائی، جس کا بیان اوپر آ چکا ہے کہ احکام الہیہ کو بے چون و چرا قبول کر لینا ان کو کچھ بھی گناہ نہیں ہوا. جیسا کہ پہلے اس کو خدا کا حکم سمجھتے تھے، اب اس کو سمجھنے لگے، اور جو ہم نے جو کہا ہے کہ بیت المقدس قبلہ غیر اصلی تھا، اس سے کوئی شخص یہ وسوسہ نہ لاوے بس تو جتنی نمازیں ادھر پڑھی ہیں ان میں ثواب بھی کم ملا ہوگا، کیونکہ اصلی قبلے کی طرف نہ تھی. سو اس وسوسے کو دل میں نہ لانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کے متعلق اعمال مثلا نماز کے ثواب کو ضائع اور ناقص کر دیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں. تو ایسے شفیق مہربان پر یہ گمان کب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کسی قبلے کا اصلی یا غیر اصلی ہونا تو ہم ہی جانتے ہیں. ہم نے تو دونوں کو ہمارا حکم سمجھ کر قبول کیا، تم نے تو دونوں کو ہمارا حکم سمجھ کر قبول کیا، اس لیے ثواب بھی کسی کا کم نہ ہوگا. معارف و مسائل. کعبہ کی قبلہ نماز ہونے کی ابتدا کب ہوئی؟ اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہم کا اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی اس وقت قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدس. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ اول ہی سے قبلہ بیت المقدس تھا، جو ہجرت کے بعد بھی 16 سے 17 مہینے تک باقی رہا. اس کے بعد بیت اللہ
کو قبلہ بنانے کے احکام نازل ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مکہ مکرمہ میں یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کا بھی استقبال ہو جائے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہ رہا، اس لیے تحویل قبلہ کا اشتیاق پیدا ہوا۔ بحوالہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ جب نماز فرض ہوئی مکہ مکرمہ میں تو مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ بیت اللہ ہی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی رہا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے بیت اللہ ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس قرار دے دیا گیا، اور مدینہ منورہ میں 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا قبلہ تھا یعنی بیت اللہ، اسی کی طرف نماز میں توجہ کرنے کا حکم آ گیا۔ تفسیر قرطبی میں بحوالہ ابو عمر واسی کو اصح القولین قرار دیا ہے، اور حکمت اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد چونکہ قبائل یہود سے سابقہ پڑا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانوس کرنے کے لیے انہی کا قبلہ باذن خداوندی اختیار کر لیا، مگر پھر تجربے سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آنے والے نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصلی قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل گیا، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے آبا ابراہیم و اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ ہونے کی وجہ سے طبعاً محبوب تھا۔ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ ریاحی سے نقل کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف تھا، اور پھر ابو العالیہ نے نقل کیا ہے کہ ان کا ایک یہودی سے مناظرہ ہو گیا، یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ صخرہ بیت المقدس تھا، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام صخرہ بیت المقدس کے پاس نماز پڑھتے تھے مگر رخ آپ کا بیت اللہ ہی کی طرف ہوتا تھا۔ یہودی نے انکار کیا تو ابو العالیہ نے کہا کہ اچھا، میرے تمہارے جھگڑے کا فیصلہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کر دے گی جو بیت المقدس کے نیچے ایک پہاڑ پر ہے۔ دیکھا گیا تو اس کا قبلہ بیت اللہ ہی کی طرف تھا، اور جن حضرات نے پہلا قول اختیار کیا ہے ان کی نزدیک حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا، اس لیے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہود و نصارہ سے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود ہوا تو ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی اختلاف اقوال کی بنا پر آیت مذکورہ کی تفسیر میں بھی اختلاف ہو گیا کہ القبلۃ التي كنت عليها سے کیا مراد ہے۔ قول اول کی بنا پر اس سے مراد بیت المقدس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اولا تھا، اور قول ثانی کی بنا پر اس سے مراد کعبہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ تھا۔ اور مفہوم آیت کا دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ہم نے تحویل قبلہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک امتحان قرار دیا ہے تاکہ ظاہر طور پر بھی معلوم ہو جائے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرما بردار ہے کون اپنی رائے کے پیچھے چلتا ہے۔ چنانچہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد بعض ضعیف الایمان یا وہ جن کے دلوں میں کچھ نفاق تھا اسلام سے پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو اپنی قوم کے دین کی طرف پھر گئے۔ بعض احکام متعلقہ، کبھی سنت کو قرآن کے ذریعے بھی منسوخ کیا جاتا ہے۔ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ قرآن کریم میں کہیں اس کی تصریح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از ہجرت یا بعد ہجرت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بلکہ اس کا ثبوت صرف احادیث اور سنت نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے ہے۔ تو جو چیز سنت کے ذریعے ثابت ہوئی تھی اس آیت قرآن نے اس کو منسوخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا
کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی ہے، اور یہ کہ کچھ احکام وہ بھی ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں، صرف حدیث سے ثابت ہیں، اور قرآن ان کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے، کیونکہ اسی آیت کے اخیر میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو نمازیں بھی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں وہ بھی معتبر اور مقبول عند اللہ ہیں۔ خبر واحد جبکہ قرائن تو یہ اس کے ثبوت پر موجود ہوں، جبکہ خبر واحد جبکہ قرائن قویہ اس کے ثبوت میں موجود ہوں اور اس سے قرآنی حکم منسوخ سمجھا جا سکتا ہو۔ بخاری و مسلم اور تمام معتبر کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایت سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جانب بیت اللہ پڑھی، اور بعض روایت میں اس جگہ عصر کے بجائے ظہر مذکور ہے، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں سے نماز پڑھ کر باہر گئے اور دیکھا کہ قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ اپنی مسجد میں حسب سابق بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اب قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجانب بیت اللہ نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ ان لوگوں نے درمیان نماز ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ نویلہ بنت مسلم کی روایت میں ہے کہ اس وقت عورتیں جو پچھلی صفوں میں تھیں آگے آ گئیں اور مرد جو اگلی صفوں میں تھے پیچھے آ گئے، اور جب رخ بیت اللہ کی طرف بدلا گیا تو مردوں کی صفیں آگے اور عورتوں کی پیچھے ہو گئیں۔ بنو سلمہ کے لوگوں نے تو ظہر یا عصر ہی سے تحویل قبلہ کے حکم پر عمل کر لیا، مگر قباء میں یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز میں پہنچی، جیسا کہ بخاری و مسلم میں بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔ اہل قباء نے بھی نماز ہی کے اندر اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ امام جصاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ متعدد روایات حدیث نقل کر کے فرمایا، یعنی یہ حدیث اگرچہ اصل سے خبر واحد ہے، مگر قرائن قویہ کی وجہ سے اس نے درجہ تواتر کا حاصل کر لیا ہے، جو علم یقین کا موجب ہوتا ہے۔ مگر حنفیہ اور ان کے متفق فقہا جن کا ضابطہ یہ ہے کہ خبر واحد سے کوئی قطعی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، ان پر یہ سوال اب بھی باقی رہتا ہے کہ اس حدیث کی شہرت اور تلقی بالقبول تو بعد میں ہوئی۔ بنو سلمہ اور اہل قباء کو تو اچانک ایک ہی آدمی نے خبر دی تھی، اس وقت حدیث کو درجہ شہرت اور تواتر حاصل نہیں تھا، انہوں نے اس پر کیسے عمل کر لیا؟ جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات اور سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور اس رغبت و دعا کی وجہ سے ان حضرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نظر میں استقبال بیت المقدس کا حکم آئندہ باقی نہ رہنے کا احتمال ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ اس احتمال کی وجہ سے بقائے قبلہ بیت المقدس زنی ہو گیا تھا، اس کے منسوخ کرنے کے لیے یہ خبر واحد کافی ہو گئی، ورنہ محض خبر واحد سے کوئی قرآنی قطعی فیصلہ منسوخ ہو جانا منقول نہیں۔ اعلی مکبر الصوت کی آواز پر نماز میں نقل و حرکت کے مفسد نماز نہ ہونے پر استدلال۔ صحیح بخاری میں باب ماجا فی القبلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو قباء میں تحویل قبلہ کا حکم پہنچنے اور ان لوگوں کے بحالت نماز بیت اللہ کی طرف پھر جانے کا واقعہ ذکر کیا، اس پر علامہ عینی حنفی نے تحریر فرمایا ہے، یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص نماز میں شریک نہیں وہ کسی نماز پڑھنے والے کو تعلیم و تلقین کر سکتا ہے۔ نیز علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جگہ اس حدیث کے ذیل میں یہ الفاظ لکھے ہیں، وفیہ استماع المصلی الکلام من لیس فی الصلاة فلا یضر صلاته الی ہکذا سمته الطحاوی۔ اور عام فقہاء حنفیہ نے جو خارج صلاۃ کسی شخص کی اقتداء اور اتباع کو مفسد نماز کہا ہے، جو عام متون و شروع حنفیہ میں منقول ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ نماز میں غیر اللہ کے امر کا اتباع موجب فساد نماز ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتباع امر الہی کا کرے مگر اس میں اتباع کوئی دوسرا شخص واسطہ بن جائے وہ موجب فساد نہیں۔
فقہا رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی شخص جماعت میں شریک ہونے کے لیے ایسے وقت پہنچے کہ اگلی صف پوری ہو چکی ہے، اب پچھلی صف میں تنہا رہ جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اگلی صف میں سے کسی آدمی کو پیچھے کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لے۔ اس میں بھی یہی سوال آتا ہے کہ اس کے کہنے سے جو پیچھے آ جائے گا وہ نماز میں اتباع امر غیر اللہ کا کرے گا، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جانی چاہیے۔ لیکن در مختار باب الامامہ میں اس مسئلے کے متعلق تحریر فرمایا ہے، عربی کی تحریر ہے، اس پر علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے لِأَنَّهُ امتثل امر اللہ، یعنی اس صورت میں نماز فاسد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت اس شخص نے آنے والے کے حکم کا اتباع نہیں کیا بلکہ امر الہی کا اتباع کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو پہنچا ہے کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو اگلی صف والے کو پیچھے آ جانا چاہیے۔ اسی طرح شرح بن اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح وحبانیہ میں اس مسئلے کا ذکر کر کے پہلے فساد نماز کا قول نقل کیا، پھر اس کی تردید کی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، عربی کی تحریر ہے، ان تمام روایت سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی نمازی ایسے شخص کی آواز پر عمل کرے جو اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ خود اس شخص کی دلداری اور اتباع مقصود نہ ہو، ایک یہ کہ خود اس شخص کی دلداری اور اتباع مقصود ہو، یہ تو مفسد نماز ہے۔ لیکن اگر اس نے کوئی حکم شرعی بتلایا اور اس کا اتباع نمازی نے کر لیا تو وہ در حقیقت امر الہی کا اتباع ہے، اس لیے مفسد نماز نہیں ہوگا۔ اس لیے طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ یہی کیا کہ پھر عربی کی تحریر ہے، اب مسئلہ زیر بحث یعنی اعلی مکبر الصوت یعنی مائک کا فیصلہ کر لینا آسان ہو گیا، کیونکہ وہاں اس آلے کے اتباع کا دور دور بھی وہم نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا ہوتا ہے کہ جب امام رکوع کرے تو رکوع کرو، جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اس آلے سے صرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب امام رکوع میں گیا یا سجدے میں جا رہا ہے۔ اس علم کے اتباع امام کا، اس علم کے بعد اتباع امام کا کرتا ہے، نہ کہ اس آلے کے حکم کا، اور اتباع امام ایک حکم الہی ہے۔ اور یہ کلام اس بنیاد پر ہے کہ اعلیٰ مکبر الصوت یعنی مائک کی آواز کو عین امام کی آواز نہ مانی جائے بلکہ اس کی نقل و حکایت قرار دیا جائے۔ اور اہل فن اس کی آواز کو عین آواز امام کہتے ہیں۔ ان کی تحقیق پر تو کوئی اشکال جواز صلاۃ میں نہیں ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق پر احقر کا ایک مستقل مفصل رسالہ یعنی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مستقل مفصل رسالہ بھی شائع شدہ ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، یہاں اگر ایمان سے مراد اس کے معروف معنی لیے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ تحویل قبلہ پر جو بعض بے وقوف لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دین سے منحرف ہو گئے اور ان کا ایمان ہی ضائع ہو گیا، اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں، بے وقوف لوگوں کے کہنے پر کان نہ دھریں۔ اور بعض روایات حدیث اور اقوال سلف میں اس جگہ ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو نمازیں سابق قبلہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کرنے والا نہیں، وہ تو صحیح و مقبول ہو چکی۔ تحویل قبلہ کے حکم کا پچھلی نمازوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں بروایت ابن عازب رضی اللہ عنہ اور ترمذی میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان اس عرصے میں انتقال کر گئے جبکہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوا کرتی تھی اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا، ان کا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کر کے واضح کر دیا کہ ان کی نمازیں سب صحیح و مقبول ہو چکی ہیں، ان کے معاملے میں تحویل قبلہ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔